اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ہے 9923223361 اور دوسرا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، فقط پہلی بڑی دردناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ پر اسرائیلی آتنکوادیوں کے حملے تھمنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ منگل کو پھر مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں، ڈرون حملوں اور فائرنگ میں پیرامیڈیکل اہلکار سمیت 60 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے چینی میڈیا کو بتایا کہ جنوبی غزہ کے خان یونس اور وسطی علاقے الجوادین میں بے گھر فلسطینیوں کے 2 خیموں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے گولہ باری کی، جس میں 6 افراد مارے گئے۔ پھر حماس کے مطابق 6 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کر کے مغربی کنارے سے غزہ منتقل کیا گیا۔ ان میں سے تمام منگل کو اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہو گئے۔ یعنی غزہ میں اسرائیلی آتنکوادی حملے لگاتار جاری ہے۔ خواتین، مہیلاؤں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ پیرامیڈیکل اہلکاروں کو، یعنی جو میڈیکل ہاسپٹل میں کام کرنے والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرس ہیں، ان کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ میں بار بار یہ اس لیے بتاتا ہوں غزہ کے حالات کیونکہ ابھی تک عرب ممالک اور اسلامی ملک بے غیرت اور بے شرم ابھی تک میدان میں فلسطینیوں کی اہل ایمان کی مدد کے لیے اترے نہیں ہیں، میدان میں آئے نہیں ہیں۔ اور ان کا تو چھوڑو اسلامی ملکوں کا، جو اقوام متحدہ، UNESCO اور ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ درندے بھی ابھی تک اسرائیلی آتنکوادیوں کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف میدان میں نہیں اترے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ حماس کو ختم کرنا، یہ بہانہ، حماس کو ختم کرنے کے بہانے سے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اتنی سی حماس 2 سال میں ان سے ختم نہیں ہو پائی تو کلیئر لگتا ہے کہ حماس بہانہ ہے، فلسطین نشانہ ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر، جی ہاں، وہ آج سے 3 دن پہلے ایک خبر آئی تھی اور کئی لوگوں نے سپنا دیکھ لیا تھا۔ خبر یہ تھی کہ 23 لاکھ روپے کے اندر آپ کو دبئی، ابوظہبی یعنی UAE متحدہ عرب امارات کی شہریت اور گولڈن ویزا ملے گا۔ اب ان تمام سپنوں پر
پانی پھر گیا، کیونکہ UAE نے تاحیات گولڈن ویزا سے متعلق اہم وضاحت جاری کر دی ہے۔ وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، سٹیزن شپس، شہریت، کسٹمز اینڈ پورٹ سیکورٹی ICP نے بعض مقامی اور بیرونی میڈیا اور ویب سائٹس پر شائع ان رپورٹس کو، جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ 23 لاکھ روپے میں تا حیات UAE گولڈن ویزا مل جائے گا، تو متحدہ عرب امارات نے ان تمام رپورٹس کو نکار دیا، مسترد کر دیا، نے بتا دیا کہ یہ سب غلط خبریں ہیں۔ IANS وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اینڈ پورٹ سیکورٹی نے مقامی اور بیرونی میڈیا اور ویب سائٹس پر شائع ان رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ متحدہ عرب امارات بعض ملکوں کے شہریوں کو تاحیات گولڈن ویزا دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ UAE گولڈن ویزا حاصل کرنے کی شرائط کیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل ICP ویب سائٹ یا اسمارٹ ایپلیکیشن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کئی ہندوستانی میڈیا یا اسمارٹ ایپلیکیشن سے کئی ہندوستانی میڈیا آؤٹلیٹس اور متحدہ عرب امارات کے بعض انسٹیٹیوٹ نے 7 جولائی کو بالکل بے بنیاد اور غلط خبر شائع کی تھی۔ اب ICP نے متحدہ عرب امارات آنے، رہنے اور وہاں سرمایہ کاری بزنس کرنے کے خواہش مندوں کو مشورہ دیا کہ وہ افواہوں اور جھوٹی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں برکس ممالک، وہ ممالک جو برکس میں شامل ہے، ان ممالک کے لیے ایک بری خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہٹلر اور ہٹلرانہ انداز میں دھمکانے والے، ٹیرف لگانے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ برکس ممالک کو 10% ایکسٹرا اضافی ٹیرف ادا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے تجارتی معاہدہ، بزنس ایگریمنٹ سے پہلے پھر بڑی دھمکی دے دی ہے ٹرمپ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برکس امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس حوالے سے بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے برکس ممالک پر 10% ایکسٹرا ٹیرف عائد کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ برکس میں برازیل، روس، پیارا ملک ہندوستان، چائنا، جنوبی افریقہ، سعودی عرب، مصر، ایران، ایتھوپیا، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا شامل ہے۔ یعنی ان تمام ملکوں کو ٹرمپ نے وارننگ اور دھمکی دے دی ہے کہ تم پر تو بیٹا 10% ایکسٹرا ٹیرف لگاؤں گا۔ اب اس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی آتا ہے، یعنی ہمارے ملک کی، مودی کی پوری فارن پالیسی پوری طریقے سے ناکام ہے۔ نریندر مودی اس آدمی کے لیے، ٹرمپ کے لیے پرچار کرنے جاتا ہے، اور یہاں کی ہماری گودی میڈیا، رکھیل میڈیا بڑے گنگان کرتی ہے کہ مودی جی کے ٹرمپ سے ایسی قریبی دوستی ہے اور یہ اور وہ ہے، اور ٹرمپ ہے کہ ٹھوکے جا رہا ہے۔ ناظرین، ایلون مسک، آپ جانتے ہیں دنیا کا امیر ترین شخص ایلون مسک، انہوں نے سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا اور بنایا، لیکن بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایلون مسک جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی جگری یار رہے ہیں، ٹرمپ کسی کو نہیں چھوڑتا، جو پرچار کرنے گیا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اب یہ جگری دوست کو بھی نہیں چھوڑا۔ خبر آ رہی ہے کہ ایلون مسک کو سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ مہنگا پڑ گیا اور ایلون مسک کو 76 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ دی گارجین کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک کو امریکہ پارٹی بنانے کا اعلان کرنے کے بعد 76 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیر کو امریکہ میں کاروباری دن کے آغاز پر
टेस्ला के शेयर्स की कदर में 7.5% कमी देखने में आई, जिससे सरमायाकारों में शदीद तशवीश पैदा हो गई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर्स में जबरदस्त कमी आई है, जिससे कंपनी की मालियत में तकरीबन 76 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ईरान को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ कुछ ममालिक जिसमें फ्रांस है, वो कह रहा है कि ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम थे, एटमी प्लांट थे, उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। ये फ्रांस का कहना है। पेरिस के पास ईरानी आला सतह के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर के मुमकिन जगहों के हवाले से कुछ इशारे मौजूद है, लेकिन वो मुसद्दिक़ा नहीं है। खैर, फ्रांस का ये कहना है कि ईरान के जौहरी प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जबकि इसका इनकार साफ तौर से किया जा रहा है। और दूसरी खबर ईरान की ये आ रही है कि ईरान की सफारती कोशिशें जारी है। अमेरिका से डायलॉग और बातचीत की मशरूत आमादगी का इजहार किया गया है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अब भी सफारती रास्ते में, मुज़ाकरात में, डायलॉग में और बातचीत में दिलचस्पी रखता है, ताहम मज़ीद मुज़ाकरात के इम्कान पर शकूक पाए जा रहे हैं। यानी ईरान और अमेरिका की बातचीत का दौर और मुज़ाकरात और डायलॉग का दौर जारी है, और ईरान इसमें दिलचस्पी रखता है कि बातचीत होनी चाहिए। और इसी को लेकर शायद कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि ईरान को अमेरिका ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बात में कोई भी ज़र्रा बराबर भी दम नहीं है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मसले वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।